الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين تو اگر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر تجھے قتل کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان کی فطرت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، اور اس فطرت سے مراد انسان کا اپنی اصل پر قائم رہنا ہے۔ اس فطرت کے مفہوم کو لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ ہم اپنے ایمان کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ حق ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی اس کے تمام تر امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ جو اس کی منشا کے مطابق چلتا ہے، جو اس پر رہتا ہے جس پر وہ اسے رکھنا چاہتا ہے، تو وہ انسان فطرت پر رہتا ہے۔ اس فطری زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بالخصوص ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کو آج کی زبان اور اصطلاح کے اندر ہم نفسیاتی عوامل کہتے ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں ایسے لوگوں میں جہاں شر جو ہے وہ ہر طرف سے خیر کے مقابلہ میں کثرت سے آگے بڑھ رہا ہے، اس شر و فساد کی دنیا میں انسانوں کے اعمال کی وجہ سے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، اور انہی کو ہم نفسیاتی مسائل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بالخصوص اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعموم ان مسائل کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اصطلاحات موجودہ نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا حل موجود نہ ہو۔ بالکل سادہ زبان کے اندر اگر ایک نفسیاتی مسئلے کو لیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن و سنت میں اس کے متعلق کیا ہدایات ہیں، تو وہ یہ ہے کہ انسانی جذبات جب حد اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ کے اندر جو چیزیں منتج ہوتی ہیں اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک انسان پر طاری ہونے والی خاص کیفیت ہے جس کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ آج کل اس سے ملتی جلتی چیزیں، یہ ڈپریشن کا شکار لوگ، اسی طرح کی نفسیاتی بیماریاں، وہ اس میں مبتلا ہیں۔ ان کے اسباب بے شمار ہیں، لیکن چند اہم چیزیں جن کی وجہ سے یہ نفسیاتی بیماری وہ پیدا ہوتی ہے ایک خاص معنی کے اندر، تو اس بیماری کی وجہ اور اسباب میں سے بڑی وجہ وہ خود کی انانیت ہوتی، کبر ہوتا ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، بعض دفعہ ذہنی تناؤ ہوتا ہے، ماحول کی اور معاشرتی حالات کی شدت ہوتی، یہ ساری چیزیں ہیں پھر جس کا نتیجہ غصے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔
یہاں ساتھ ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ غصہ یہ نہیں آنا چاہیے بندے کو؟ جب یہ جذبات کا حصہ ہے تو پھر اس کے آنے میں اور نہ آنے میں انسان کا تو اختیار نہیں ہے۔ ہاں، جذبات اور فطرت کے اندر یہ موجود چیز دو طرح کی ہے۔ یہ میں باتیں کوئی نفسیاتی اعتبار سے نہیں کرنا چاہتا، وہ تو چیزیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کے متعلق نفسیاتی ماہر کیا کہتے ہیں۔ ہمیں مقصود ہے اللہ کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑا ہمارے پاس وہ حل اور اصل وہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں ہے جو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس۔ ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں، اسی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بظاہر میں جب بار بار اس طرح کی بات کرتا ہوں، قرآن و سنت، اللہ رسول، تو شاید یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شدت کی باتیں ہیں، پرانی مذہبی باتیں ہیں۔ نہیں، یہ مذہبی باتیں، مذہب جو کچھ کہتا ہے آخر کار اس انسان کو بے بس ہو کر اسی کی طرف آنا ہے، اور یہ پوری بصیرت اور دانائی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کی کوششیں کس طرح پیچھے رہ جاتی ہیں اور خدائی ہدایت اور مالک کی رہنمائی جو ہے وہ کس طرح انسان کو آگے بڑھا دیتی۔ تو اس کے حوالہ سے ایک اس کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں غضب محمود، اچھا غصہ، یعنی غصہ بھی لیکن اچھا۔ دوسرے کو کہتے ہیں غضب مذموم۔ اچھا غصہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے غصے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو مقابل فریق کیا ہے، کون ہے وہ جس کی وجہ سے یہ سوران دم، یہ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی دل کے اندر خون کا جوش مار کر انتقام لینے کا جذبہ پیدا کرنا، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ پھر پیدا ہی نہیں ہوتا؟ ایک مومن کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں غضب محمود۔ مومن دینی حمیت، غیرت کی وجہ سے جب کسی مد مقابل کی کوئی ایسی بات جو اس حق کے خلاف ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں وہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ سامنے آتی ہے اور بندہ مومن اس سے دو چار ہوتا ہے، اس کو غصہ آنا اللہ کے ہاں قابل تعریف ہوتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن اس غضب محمود کے اندر اس کی ذاتی انا شامل نہیں ہونی چاہیے، اس کی اپنی خواہشات اس میں غالب نہیں آنی چاہیے، وہ ایک طرف ہو۔ ان سب کے مقابلہ کے اندر اس غصے کے آنے کی وجہ وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے مشکل مرحلہ، انا کو، ذاتی جذبات کو وہاں سے نکال لینا۔ یہ مشکل ترین کام ہے، آسان بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی اللہ کی خاطر یہ کام کر گزرتا ہے پھر وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، وہ ایمان کی وہ لذت حاصل کرتا ہے جو اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، آپ شاید غور کر رہے ہوں گے جاننے والے، یہ جناب آدم علیہ السلام، ہمارے جد امجد، ہمارے بابا، ان کی اولاد، یعنی پہلے انسانوں کا واقعہ ہے جو اللہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وہ قتل کے درپے ہوتا ہے، ایک ظلم کرتا ہے، دوسرا مظلوم ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ سارے جذبات موجود ہیں جو پہلے کے اندر ہیں۔ وہ دوسرا کہتا کیا ہے؟ وہ یہ ہے وہ نفسیاتی مسئلہ کہ کس طرح وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے ایسے شخص کے مقابلہ میں جو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ کیا چیز اس کو بچاتی ہے؟ وہ مرحلہ کتنا مشکل ہے اس کے لیے، اس وقت کا انتقام، اس وقت کا یہ کہ یہ جذبات ممکن نہیں ہے ایک قتل کرنے کے درپے اور دوسرا جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا رہے۔ نہیں، پوری طاقت قدرت رکھنے کے باوجود قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھو کیا وہ کہہ رہا ہے،
کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے، میں بھی اپنا ہاتھ بڑھا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ہاتھ کو روک لوں گا۔ یہ ہے غصے کو پی جانا جسے کہتے ہیں۔ میں ضبط کروں گا، میں کنٹرول کر لوں گا اپنے جذبات کو۔ کیوں؟ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہے دین کا غلبہ، دین کا غلبہ، یعنی اس کے اندر یہ احساسات کا پیدا ہو جانا کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، جس حالت میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ مجھے اپنے آپ پر جو ہے وہ جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے، اس کے مقابلہ میں وہ قوتیں جو خدا کی ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں یا ان پر ایمان لاتا ہوں، کس طرح ان کو بروئے کار لا کر میں نے اب فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تم نہیں ڈرتے۔ یہ تھا وہ حل، اور یہی ہے وہ چیز کہ جب اللہ کی خاطر غصہ آئے تو پھر اس غصے کو آنا بہتر ہوتا ہے اللہ کی خاطر، لیکن وہ چیزیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنا، ضبط کرنا، قابو کرنا، غصے کو پی جانا، یہی ایمان کی صفت۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے الذین ینفقون فی السراء۔ یہ بات لمبی اگر میں کروں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس سے ملتے جلتے الفاظ کس طرح استعمال کیے ہیں۔ کہیں سخط کہا ہے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یعنی اسخط اللہ، سخت یا سخت کا لفظ۔ کہیں فرمایا، یہ اسی آیت میں آ رہا ہے کہ الغیظ، غضب، کہ غیظ کے معنی میں ہے، یعنی ان کے اندر شدت موجود ہے۔ کوئی غضب سے بڑی چیز ہے، کوئی غضب سے کم چیز ہے، کوئی بڑے کی طرف سے آتا ہے، کوئی چھوٹے کی طرف سے آتا ہے، مختلف الفاظ۔ یہ جامعیت قرآن مجید کی یہی تو ہے کہ اللہ صرف غضب کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کہیں غضب کے ساتھ سخت آ رہا ہے، کہیں غیظ آ رہا ہے، کہیں تغیظ آ رہا ہے۔ یہ حکمتیں ہیں، قرآنی حکمتیں انہیں کہتے ہیں۔ تھوڑے سے فرق کے ساتھ جن حالات کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہر حال میں صرف غضب کی نہیں ہوتی، وہ کہیں جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے، کہیں بڑے کی طرف سے ہوتی ہے، کہیں با اختیار کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ اس کی مناسبت سے، ہم ترجمے میں جو ہے وہ مجبور ہوتے ہیں، ہمارے پاس اور لفظ موجود نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ الگ الگ لفظ استعمال کرتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مومنانہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کے بندے اور توکل کرنے والے مومن کون ہوتے ہیں؟ جو انفاق کرتے ہیں فی السراء والضراء، ہر حال کے اندر، لیکن ساتھ ہی فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی خوبی، غصے کو پی جانا، کنٹرول کر لینا، یعنی وہ غضب مذموم جس کی اجازت نہیں ہے، جس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی انتقام کے جذبے سے آگے بڑھتا ہے اور زیادتی کا امکان موجود ہے، اس پر ضبط کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ دوسرے پر جو ہے وہ انتقام کے ساتھ نقصان پہنچانے کی نیت کے ساتھ جب آدمی یہ کام کرتا ہے تو یہ جو جذبات ہیں، یہ جو شدت ہے، یہ جو ہیجانی کیفیت ہے، یا ذہن کے اندر یہ جو جذبات نمو پاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یہ چوکے لگاتا ہے شیطان، پھر کسی طرح ابھارتا ہے کہ وہ کام ہو جائے جس سے شر اور فساد پیدا ہو۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجیب بات ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ مومن بصیرت والا ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن غر کریم، مومن سادہ ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ان الفاظ پر غور کر سکیں۔ المؤمن غر کریم، سب کچھ رکھنے کے باوجود سادہ زندگی بسر کرتا ہے، اپنی انا کو پیچھے کر دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ کرتا ہے کہ جس سے اس کا مالک خوش ہو جائے۔ پھر وہ کام جو بندہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کی طرف سے کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں پھر کرتا۔ المؤمن غر کریم، بے بسی نہیں ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں یہ شریف آدمی ہے، یہ مطلب بزدل ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے۔ فرمایا غر کریم، شرافت کے لیے فرمایا کریم، یہ عزت والا ہے،
یہ اپنی عزت بحال کرتا ہے، اس لیے اپنی عزت کو بچانا ہے۔ والفاجر خب لعیب، اور جو فاجر ہوتا ہے وہ شر و فساد پھیلاتا ہے اور کمینگی کرتا ہے۔ لعین وہ کمینہ ہوتا ہے، فاجر آدمی اس کا کام ہی ہے۔ اس مشکل ترین مرحلے میں، اس عمل کے اندر، اس بیماری کو جو ہے وہ صحت بخشنے کے لیے آدمی کو جو کچھ کرنا ہے وہ ہدایات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ یعنی میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، عام طور پر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا، یعنی یہ بھی ایک جذبہ تھا کہ غصہ آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ انسان ہونے کے ناطے غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ جو غضب محمود میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور غصے سے بےتاب ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول جو ہے وہ یوں ڈرا رہے ہوتے جیسے کوئی سامنے لشکر ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، سرخ ہو جاتا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیفیت، اس کا آنا وہ ضروری تھا، تھی، بے شمار دلائل ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی حدود وہ کہیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئی، خواہ اسامہ سامنے ہو، خواہ عائشہ ہو، یہ سارے وہ احباب ہیں جو قریب ترین تھے، جن کی حضور سنتے مانتے تھے، تعلق ہی اس طرح کا تھا۔ لیکن جب حدود اللہ کی حرمت کا معاملہ ہوتا، اللہ کے رسول غضب کے ساتھ اٹھتے اور بات کو سمجھاتے تھے کہ یہ جذبات میرے اندر موجود ہیں، میں اللہ کی حدوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تھے واقعات بے شمار۔ اس لیے مومن جس سے اس کو بچایا گیا ہے وہ شر اور فساد پر کے نتیجہ میں سامنے آنے والی چیزیں ہیں، ان پر کنٹرول کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خاطر اگر تم، کوئی عام مومن مسلمان بھائی ہے، وہ سامنے ہے، وہ اپنی عادات کے اعتبار سے بہت برا ہے، آپ اس کے ساتھ مقابلہ کسی اور طرح کریں، لیکن اس میں اپنی انا کو ذرا پیچھے کر کے پھر اس پر کنٹرول اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ضبط کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کے اندر خیر ہوگی، اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ نتیجہ سامنے آنے والا وہ ایسی شکل میں ہے کہ جو آپ نے غصے میں نہیں کیا، جب آپ نے بقائے میں ہوش و حواس کام کیا۔ یہاں ایک اور بات کہہ دوں، لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ طلاق میں نے دے دی ہے، غصے میں دی ہے، تو یہ مسئلے کی بات تھی، چونکہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں تو میرے بھائیوں غصے میں ہی دیتا ہے، پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ لیکن وہ غصہ کس کیفیت میں ہے؟ اگر وہ اس کے حواس ہی کام نہیں کر رہے، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے، غصہ اس قدر غالب آ گیا ہے کہ ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو ضبط کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ اس سے بہت دور چلا گیا ہے، ہاں پھر واقعتاً جب اس کو پتہ نہیں ہے اس کے زبان سے کیا نکل رہا ہے، پھر اس کی نیت جانے اور اللہ جانے، ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی، ورنہ ابتدائی مرحلے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ غصہ ہے، وہ سمجھتا ہے، معاملات کو دیکھے اور افراد کے سامنے جو ہدایات قرآن و سنت میں موجود ہیں اس سے میں اگر کوئی کام کرتا ہے وہ طلاق والا ہی ہے، تو پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان اس عمل سے باز نہیں آتا، اس بیماری کا حصہ بن جاتا ہے، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر اس طرح کے ہی واقعات جو ہے وہ نتیجے میں سامنے آتے ہیں جو اس کے لیے ہرگز بہتر نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے اپنے اصحاب کی۔ یہ جو مومنانہ صفت قرآن مجید میں آئی ہے، اللہ کے رسول کس طرح پیدا کرتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ وصیت سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسی نصیحت جو آخری وقت کی جاتی ہے، یعنی قیمتی ترین بات۔ یوں سمجھ لو کہ اب آخر میں کوئی ایسی بات کہہ دو جس کے بعد مجھے ضرورت نہ پڑے کسی چیز کی۔ اوصنی یا رسول اللہ، وصیت کیجیے نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کی طبیعت کا پتہ تھا تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا یہ کیا وصیت ہے؟ آدمی سوچتا ہے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اسی طرح کہا ہوگا، آدمی سوچتا ہے میں نے تو کہا تھا کہ کوئی بڑی بات، حضور کوئی بڑا جو ہے وہ نسخہ بتائیں گے، کوئی وظیفہ بتائیں گے مجھے، یہ کام یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟
اس نے پھر کہا، پھر خاموش ہوئے، پھر کہا، فرد ذالک مرارن، تکرار کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ بول کر جو وصیت کی ہے، وہ وصیت صرف اس ایک فرد کے لیے نہیں تھی، ہم سب کے لیے تھی، سب کلمہ گو افراد کے لیے تھی، کہ تکرار کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصے کو پی جانا ہے، یعنی ایک بڑا عمل کرنا ہے، ایک بہادری کرنی ہے، آپ نے بہادری، آپ نے بزدل نہیں بننا، بہادری ہے یہ۔ اور دیکھو اگر آپ اس پر غور کریں گے، بہادری ہے، حقیقت جانے یہ بہادری ہے، یعنی اس وقت بدلہ لے لینا وہ آدمی برابر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پی جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، کون پیتا ہے؟ اور یہ چیزیں صرف عام طور پر نہیں آتی بندے کے اندر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کے اندر جہاں یہ چیز بڑی جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، اللہ کے رسول کے مقابلہ میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں، مخالفین نے طاقتور آدمی کو سامنے کھڑا کیا اور کہا آج اگر تم سچے ہو تو ہمارے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑ کر دکھاؤ۔ آپ سنتے رہتے ہیں کشتی لڑ کر دکھاؤ، یعنی ہم ایک بڑا بندہ سامنے لائے ہیں، وہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ اسی پہلوانی کے حوالہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، اور پہلوانی چت کرنے کا نام نہیں ہوتا، ہم کو تم کچھ اور سمجھے ہو، میں یہ اکھاڑے سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ اکھاڑوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میری کچھ حیثیت اور ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول پا لیتا ہے، یملک نفسہ عند الغضب۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اس حوالہ سے قرآن و سنت بھرا ہوا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیا کرنا ہے بندہ مومن کو۔ لیکن بالاختصار پھر میں آخر میں یہ عرض کر دوں، اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول یہ دیکھو یہ ہیں وہ نفسیاتی عوامل، آج یہ ڈاکٹر باتیں کر رہے ہیں، میں ویسے ہی حوالہ دے رہا ہوں، ہمیں یہ میں ان کو اتھارٹی نہیں سمجھتا، یہ نہیں کہتا کہ یہ کر رہے ہیں تو یہ بہتر ہے، جو اللہ کے رسول نے کیا وہی بہتر ہے، نہ یہ بتاتے ان کے فوائد، نفسیاتی حوالہ سے یہ حال نہ بتاتے، کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے جو محمد کی زبان سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر تمام نفسیاتی خوبیاں موجود ہیں، وہ صرف ایک نفسیاتی نہیں، ہر طرح کی خوبیاں سمیٹ دی ہیں اللہ نے اپنے محمد کی زبان کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اذا غضب احدکم، پھر وہ کیا کہے؟ سب سے پہلے ایمان کی بات کی، جب آدمی غصہ کرتا ہے تو وہ کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظالم تو مجھ سے جو کچھ کروانا چاہتا ہے، اعوذ باللہ، میں دتکارتا ہوں، میں تجھے وہ پتھر مارنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دو بندے مومن مسلمان اللہ کے رسول کے سامنے ہی جھگڑنے لگے، انسان ہے نا، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل بھی ہے، پھر جھگڑنے لگے، ونحن عندہ، صحابی کہتے ہیں ہم حضور کے پاس تھے پھر بھی وہ جھگڑ رہے تھے، یسب احدہم الآخر، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لعالم کلمۃ لو قالہا، اگر میں اس کو ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر میں اس کو بتا دوں اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، وہ کیا ہے کہ وہ یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ غصے، وہ پھر غالب تھا، وہی وہ شیطانی غلبہ انسان کے اندر آتا ہے، انسان تھے وہ بھی۔ جب اس شخص کو جا کر کہا کہ تو نے سنا نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے انی لست بمجنون، میں کوئی پاگل ہوں، آپ میری انائی ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ایسے آزادی چھوڑ دوں؟ نہیں، میں تو اس کو سبق سکھاؤں گا۔ یہ انسانی جذبات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اعوذ باللہ پڑھے ہوئے اپنے اصل حالت میں آ جائے گا، پھر فیصلہ کرے، چھوڑے نہیں اس کو چھوڑنا کیوں ہے، اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، لیکن کس خوبصورت انداز سے پہنچانا ہے، وہ سانپ وہ بھی مر جائے لیکن آپ کی لاٹھی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، دونوں صورتیں۔ یہی اعتدال ہے جو قرآن سکھاتا ہے، حدیث رسول اور سنت سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابو داؤد میں آتی ہے کہ جب آدمی کو غصہ ہو اور وہ کھڑا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بیٹھ جائے،
فلیجلس، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے وَإِلَّا فَإِن لَمْ يَذْهَبْ، اگر پھر بھی غصہ نہیں جاتا پھر کیا کرے؟ فَلْيَسْتَجِب، لیٹ جائے، لیٹ جائے۔ وہ یہی ہے وہ سورانے کا، یہی ہے وہ سرکل، بلڈ سرکولیشن آف بلڈ، یعنی وہ جو خون کا جوش مارنا ہے۔ دیکھو کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معتدل کیا ہے، توازن میں رکھا ہے، اپنی اصل پر رکھنے کے لیے کہا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ یہی تو مسائل ہیں جانو، یہی کچھ وہ بتا رہے ہیں جو اب بتا رہے ہیں، یوں کرو۔ ان کے بتانے سے ہمیں اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا، کاش ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ باتیں سادہ تھی، اللہ کے رسول مومن، میں نے عرض کیا، سادہ زندگی گزارتا ہے، یقین پر گزارتا ہے، پھر اس کو ان نفسیاتی ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ان سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنے والا ہے۔ جب بندہ مومن ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان اخلاقی چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ یہ ہدایات جو تو نے دی ہیں، تیرے پیغمبر نے دی ہیں، ہمارے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے یہ چیزیں شامل فرما، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی تو تعریف کرتا ہے، والقاظمین الغیظ وإذا غضبوا هم یغفرون، جب ان کو غصہ آتا ہے، اور فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر اور پھر ضبط کرنا اور درگزر کر لینا پھر اس حوالہ سے کہ اس کا نقصان ہوگا، اور پھر ضبط میں اپنے آپ اوپر کر رہا ہوں اللہ کی خاطر، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ان کاموں میں سے ہے جو پیغمبروں کو حاصل ہوتے ہیں، عزم امور میں سے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔